اسی میں کامیابی ہے، بس اس کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی، رسول کی پیروی۔ آگے ایک جگہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے رسول آپ اپنی امت سے کہیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ آپ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی ہماری ساری کوشش تو یہی ہے، ہمارا پورا مقصد ٹارگٹ تو یہی ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ خوش ہو جائے۔ ایک مسلمان کا اور کوئی ٹارگٹ جنت نہیں چاہیے، دوزخ سے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ جب اللہ راضی ہے تو پھر جنت بھی ہماری ہے۔ جنت والا چاہیے ہمیں، جنت نہیں چاہیے۔ اللہ کا ہمیں دیدار چاہیے، جنت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ تو کتنا آسان فارمولہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم نہیں اللہ سے محبت کرو بلکہ اللہ ہی تم سے محبت کرنے لگے تو کیا کرو؟ میرے محبوب سے محبت کرنے لگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ محبوب سے محبت کیسے کی جائے؟ کیا مطلب کہ کس طرح کی محبت؟ کیا ہم ان کے نام پر مطلب یوں ہی مالا جپے؟ کیا کرے؟ کون سی محبت ہے؟ تو اس کا ڈیفینیشن یہ بتایا گیا کہ جو میرے محبوب نے کہا ہے اس پہ عمل کر لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہی میرے محبوب سے محبت ہے۔ صرف ان کے نام کا نعرہ لگا لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل تو استقامت ہے۔ پیر صاحب بھی آپ کو پچھلے ہفتے بتایا نا، کرامت 100 کرامت ایک طرف، ایک استقامت ایک طرف، چلنا، کنٹینیو رہنا، اس پہ اڑے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کچھ دن تو سب کوئی کر لیتا ہے لیکن سالوں سال تک ایک ہی کام پہ ٹکے رہنا، اسی کو استقامت کہتے، اسی کو استقامت۔ جو میرے رسول نے کہا ہے اس پہ ہمیشہ اڑے رہنا، اسی پہ ہمیشہ چلتے رہنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو میرے نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے روکے رہنا، اس سے باز آ جانا، یہ بہت بڑی استقامت ہے۔ تو صرف 2 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے نبی نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل محبت ہے، یہی اصل محبت ہے۔ ہم لاکھ بول لیں کہ ہم ان سے محبت کرتے، اسی لیے غیر ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہماری عادت کیا ہے، جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں۔ جھومنا چاہیے، یہ عشق کی علامت ہے، پہچان ہے، کیوں نہیں؟ میرے نبی کا نام آئے تو ہم کیوں نہیں جھومیں گے؟ جھومیں گے، لیکن اگلی لائن جو وہ کہتا ہے نا وہ حقیقت کہتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو یہ لوگ جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا حکم آتا ہے تو یہ لوگ گھوم جاتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ نیک کام کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ جب باری آتی ہے تو ہم لوگ پھر منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن نام آتا ہے تو بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق دکھواتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اصل عاشق ہے وہ نبی کے ہر حکم کو مانتا ہے، وہ نبی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ عاشق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتا ہے، وہ جب بھی خیال رکھتا ہے اپنے محبوب کا خیال رکھتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا ڈیفینیشن کیا تھا، اور واقعی جب ہم پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہیں بتایا بھی تھا کہ وہ تو آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں اتنی زیادہ نعت پاک، قصیدہ، ان کی تعریف انہوں نے بیان کی ہے کہ غیر بھی یہ مانتے ہیں۔ غیر بھی، ایک غیر کے مفتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ سنیوں کے اعلیٰ حضرت نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے بھی کہا کہ ہم ہر چیز مان سکتے ہیں احمد رضا کے بارے میں، لیکن نبی کا وہ گستاخ ہو ایسا نہیں مان سکتے۔ تو یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بارے میں بدعقیدہ جو ہیں ہمیشہ گالی لکھتے رہتے، آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ محبوب کا خیال کیا ہوتا ہے؟ عشق کس کو کہتے آپ سمجھیں گے؟
محبوب ہی محبوب ہو، اپنا کوئی خیال ہی نہ ہو، جو وہ کہیں اسی پہ عمل ہو، اپنا کوئی اس میں رول نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ جب مجھے کوئی گالی دیتا ہے، مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اس نے پلٹ کر کہا، واہ کیسے آدمی ہیں آپ، ہم کو کوئی گالی دے دے اور ہم خوش ہو؟ پلٹ کر اس کو چپاٹ لگائیں گے، لڑیں گے، طاقت نہیں تو گالی دیں گے، برا بھلا تو ضرور کہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسے سمجھایا کہ ہم اس لیے خوش نہیں ہو رہے کہ مجھے گالی پڑ رہی، واقعی برا کام ہے گالی دینا، لیکن ہم اس لیے خوش ہیں کہ جتنی دیر وہ بدعقیدہ مجھے گالی دے رہا ہے، کم سے کم میرے محبوب کی شان میں گستاخی تو نہیں کر رہا نا، اس لیے میں خوش ہوں۔ مجھے اپنا خیال نہیں ہے، مجھے میرے محبوب کا خیال ہے، میرے نبی کا خیال ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم کسی سے بڑا محبت کا دعویٰ کر رہے، پیار کا دعویٰ کر رہے، ہر ٹائم اس کے ساتھ چل رہے، ہم ہیں، آپ ہی کے ہیں، سب کچھ ہے، چاپلوسی کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن وہاں پہ ضرورت ہے، چونا لگانا ہے اس کو، کیا کوئی فائدہ اس سے نکلوانا ہے، ہر ٹائم اس کے ساتھ چل رہے، اسے چائے پلا رہے، پان کھلا رہے، اور دل میں کیا ہے کہ یہ والا کام ہو جائے۔ اگر پیروی والا ہے تو زمین اس سے لکھوا لے، اگر اس کے پاس دولت ہے تو تھوڑا قرض 50-60 ہزار لے لے، یہ ضرورت ہے، دل میں محبت نہیں ہے، لیکن اوپر سے ظاہر کر رہے کہ ہم تو تمہارے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن دل میں کیا چل رہا ہے کہ بس ضرورت پوری ہوئی، اس کو نیگلیکٹ کیا، اس کو کنارے کیا، یہ ضرورت ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اس سے ایک لیول آگے محبت ہوتی ہے، محبت میں اس سے کام نہیں نکالنا ہے، خود بھی اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے، سامنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے، یعنی خیال دونوں کا رہتا ہے، جو میرا محبوب ہے اس کا بھی خیال اور اپنا بھی خیال ہوتا ہے۔ یہ شاید کچھوچا شریف کے ایک بہت بڑے عالم سید محمود اشرف نے اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت کیا ہے؟ جس میں اپنا بھی خیال رہتا ہے، سامنے والے کا بھی خیال رہتا ہے، لیکن عشق یہ ہے کہ جس میں اپنا نہیں، صرف سامنے والے کا خیال رہتا ہے۔ وہ کر کے دکھایا ہے بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے۔ تو اپنا نہیں، میرے نبی کا حکم کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، اس پر چلنا ہے، بیسک چیز۔ جب تک ہم بنیادی چیز کو نہیں اپنائیں گے نا، ہم لاکھ دعویٰ کر لیں، ہم لاکھ کہہ لیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک ہم بیسک چیزوں کو، یعنی جو ان کا حکم ہے، ان کا حکم ہے کہ مسلمانوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پتہ چلا کہ جب اصل عاشق وہی ہے جو اپنی نماز کے ذریعے میرے آقا کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا بہت ٹف کام ہے، یہ لگتا ہے کہ 5 وقت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن کنٹینیو کرنا یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ آخر ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم بڑا بھاری کام کر لیتے ہیں، دن بھر کھیت جوت لیتے ہیں، دن بھر دکان پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ نکل نہیں پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سامنے ایک شیطان کی بہت بڑی طاقت آپ کو روکتی ہے، اس سے لڑنا ہے، ایسی طاقت سے لڑنا ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ ایک ہو کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، بندوق لے کے کھڑا ہے، تلوار لے کر کھڑا ہے، تو کتنوں بڑا ہے تو مقابلہ تو ہوگا نا، چاہے ایک ہی ہاتھ ہم مارے، لیکن لڑیں گے۔ لیکن ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس طاقت سے آپ کو لڑنا ہے، تو پھر ڈبل طاقت آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اندر کی خواہش کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ اس میں کامیاب ہو پائیں۔